الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان هذا جبريل يأمرني عن الله عز وجل أن أزوجك أختها أم كلثوم على مثل صداقها وعلى مثل عشرتها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان ويتزوج عثمان من هو خير من حفصة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. واجب الاحترام بزرگان محترم، عزیزان گرامی، عزیز ساتھیوں، طالب علموں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بعد ہمارا ترتیب وار سلسلہ چل رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی سیرت مطہرہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کی تربیت تین چیزوں پر کرو۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال: حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ ایک تو اپنے بچوں میں اپنے نبی کی محبت پیدا کرو، دوسرا فرمایا اپنے بچوں میں اپنے نبی کے اہل بیت کا تعارف، ان کی محبت، ان کا اسوہ، ان کی سیرت مطہرہ پیدا کرو، ان میں بیان کرو، اور تیسرا فرمایا انہیں قرآن کریم کی تلاوت سمجھاؤ، سکھاؤ، پڑھاؤ، ان سے قرآن کی تلاوت کرواؤ۔ فَإِنَّ أَشْرَافَ أُمَّتِي حَمَلَةُ الْقُرْآنِ، اس لیے کہ میری امت کا سب سے افضل طبقہ وہ ہے جنہوں نے قرآن کو لیا ہوا ہے،
جو قرآن کو تھامے ہوئے ہیں وہ امت میں سب سے افضل اور امت میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اس لیے اہل بیت اطہار کا تعارف، ان کے مناقب، پھر ازواج مطہرات کا تعارف ہم بیان کر چکے ہیں۔ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا۔ حضور علیہ السلام کی اولاد میں بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں۔ بیٹوں کا تذکرہ بھی ہم کر چکے، سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ جن کو طیب، طاہر اور بعض روایات میں مطہر بھی کہتے ہیں، ان کا تذکرہ بھی ہو چکا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ سیدہ زینب، سیدہ رقیہ کا تذکرہ بھی ہو چکا۔ پچھلی مجلس میں ہم نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سنی تھی۔ حضور کی تیسری لخت جگر ہیں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ راجح قول کے مطابق سب سے بڑی حضرت زینب ہیں، پھر دوسری حضور کی صاحبزادی سیدہ رقیہ ہیں رضی اللہ عنہا، تیسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا ہیں، اور چوتھی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا ہیں۔ تو آج کی مجلس میں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا ذکر مبارک کرنا ہے۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا سیدہ فاطمہ سے بڑی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت سے قبل ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جیسے سیدہ رقیہ کی ولادت بعثت سے پہلے ہوئی، جب آپ کو نبوت ملی تو وہ 7 سال کی تھیں، اور ایسے ہی اندازہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو یہ 6 سال کی تھی۔ آپ کو جب نبوت ملی تو خواتین میں سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جو آپ کی زوجہ محترمہ اور ہماری ماں ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، تو آپ کے ساتھ آپ کی صاحبزادیوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ حضور کی بیٹیوں نے اپنی امی کے ساتھ حضور کا کلمہ پڑھا، سیدہ زینب نے بھی پڑھا، سیدہ رقیہ نے بھی پڑھا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے پڑھا، سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا نے بھی پڑھا۔ سیدہ کا بچپن حضور کے گھر میں گزرا، حضور کی گود میں کھیلی۔ نام ام کلثوم ہے، بظاہر ام کلثوم کنیت ہے، لیکن ان کا نام ام کلثوم کے علاوہ ثابت نہیں۔ بسا اوقات کنیت بھی عالم کے طور پر استعمال ہوتی ہے، کنیت بھی نام کے طور پر استعمال ہوتی ہے، تو ان کا نام ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا رکھا۔ ابھی چھوٹی تھیں سیدہ رقیہ، ان کی بڑی بہن، اور سیدہ ام کلثوم، ان کے بچپن میں نبوت سے قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا نکاح اپنے چچے ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے کر دیا تھا۔ حضرت رقیہ کے حالات میں بتا چکا ہوں۔
عتبہ سے سیدہ رقیہ کا نکاح ہوا اور عتیبہ سے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا. ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی. اللہ نے رخصتی سے انہیں محفوظ رکھا کہ کسی کافر کے گھر میں جاتی اور کافر کے بستر پر لیٹتی. اسلام آ گیا، آپ نے خاندان کو دعوت ایمان دی، دعوت اسلام دی. آپ کے چچا ابو لہب نے آپ کی توہین کی، گستاخی کی، بدسلوکی کا ارتکاب کیا، حضور کو بد دعائیں دی، پتھر اٹھایا. اس کے جواب میں اللہ نے سورہ لہب اتاری. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد. یہ پچھلے بیان میں بھی میں عرض کر چکا ہوں. اس پر ابو لہب بگڑ گیا. ابو لہب نے کہا کہ اگر محمد کی بیٹیاں تمہارے نکاح میں رہیں گی تو میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا. جاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے کے آؤ، ان کو طلاق دو. ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی اس نے بھی بیٹوں سے یہی کہا. طلاق تو دونوں نے دے دی، عتبہ نے بھی دے دی، عتیبہ نے بھی دے دی. لیکن عتیبہ نے طلاق دے کر زیادتی کی، بد تہذیبی کی، گستاخی کی. اس نے رسول اللہ کی لخت جگر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو طلاق دی اور طلاق دے کر یہ حضور کے پاس آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ پہ کہنے لگا کہ میں تیری بیٹی کو طلاق دے کے آیا ہوں اس لیے کہ میں تجھے اچھا نہیں لگتا اور تو مجھے اچھا نہیں لگتا، میں تیرے دین کا منکر ہوں. اور پھر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا، آپ کی قمیض پھاڑ دی. طلاق دونوں نے دی، لیکن عتبہ نے بد تہذیبی اور گستاخی نہیں کی. اللہ نے اسے توفیق ایمان عطا فرما دی. عتبہ ابو لہب کا بیٹا فتح مکہ کے موقع پر وہ مسلمان ہو گئے، وہ صحابی بن گئے. لیکن عتیبہ نے گستاخی کی اور گستاخ کا انجام برا ہوتا ہے. بزرگوں کا گستاخ، ماں باپ کا گستاخ، علماء کا گستاخ، اساتذہ کا گستاخ، اس کا انجام برا ہوتا ہے. اور جو رسول کا گستاخ ہے اس کا انجام تو نہایت بدترین ہوتا ہے. بھائی یہ پنکھے ونکھے چلا دو جہاں طلبہ بیٹھے ہیں، ان کا انجام نہایت برا ہوتا ہے. چنانچہ جب اس نے حضور علیہ السلام پہ حملہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، آپ کا کرتا مبارک چاک کیا، تو حضور نے اسے بد دعا دی. فوراً آپ کی زبان پہ آیا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط فرما. اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اپنے کتوں میں سے کوئی کتا، اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط فرما دے. آج اگر کسی کا داماد
اس کے ساتھ بد تہذیبی کرے تو اللہ کے نبی سے اس کی نسبت ہو گئی. حضور کے داماد نے حضور کے ساتھ بد تہذیبی کی بھی کی, توہین بھی کی, گستاخی بھی کی, حملہ بھی کیا, کرتا بھی پھاڑا. لیکن گستاخ کا انجام برا ہوتا ہے. یاد رکھو سسر بھی باپ ہوتا ہے. اہل علم نے لکھا ہے 3 باپ ہیں. ابو کا ثلاث من ولدک من زوجک من علمک. تیرے 3 باپ ہیں. جس نے تجھے جنا ہے وہ بھی تیرا باپ ہے. جس نے اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے کر دی وہ بھی تیرا باپ ہے. اور جس نے تجھے پڑھایا, علم سکھایا, تعلیم دی وہ بھی تیرا باپ ہے. کہتے ہیں استاد روحانی باپ ہوتا ہے. حضور اس کے باپ تھے اس رشتے کے لحاظ سے. رسول اللہ بھی تھے. اس نے حضور کی توہین کی, اللہ کے نبی نے بد دعا دی اور وہ بد دعا اس کو لگ گئی. جب حضور نے بد دعا دی تو آپ کے چچا جناب ابو طالب موجود تھے. تو ابو طالب نے برجستہ یہ فرمایا کہ عتیبہ اب تجھے میرے بھتیجے کی بد دعا سے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکے گی. تو نہیں بچ سکے گا. تجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچائے گی. اللہ اکبر. چنانچہ وقت گزرتا گیا. ایک قافلہ شام روانہ ہوا. شام گیا قافلہ, تجارت کا قافلہ تھا. ابو لہب بھی اس میں شریک تھا اور اس کا یہ بیٹا عتیبہ بھی شریک تھا. پرانے زمانے میں یہ قافلے چلتے تھے اونٹوں پر, پیدل. اونٹوں پہ سامان لدا ہوتا تھا, خود پیدل چلتے تھے. کچھ لوگ اونٹوں پہ سوار ہوتے تھے. کوئی ہوٹل نہیں, ریسٹورنٹ نہیں. راستے میں جہاں رات پڑ گئی وہیں پر سو گئے اور پھر اٹھے اور صبح چل دیے. شام کے قریب پہنچے. شام کے قریب ایک مقام ہے, مقام زرقاء. رات کے وقت یہاں قافلہ پہنچا. قافلے نے پڑاؤ ڈالا. فیصلہ کیا کہ رات یہاں آرام کریں گے, رات یہاں سو جائیں گے. سامان ومان اتارا. قریب ایک گرجا گھر تھا عیسائیوں کا. گرجا گھر کا راہب دوڑتا ہوا آیا کہ اہل عرب تم کہاں رات کو ٹھہر رہے ہو؟ یہاں تو شیر ہیں, درندے ہیں, اور یہ شیر درندے تم پہ حملہ کر دیں گے. ابو لہب کو حضور کی بد دعا یاد آ گئی. کافر تھے لیکن رسول اللہ کی زبان پر, اللہ کے نبی کے قول پر ان کو یقین تھا. یہ ڈر رہا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کو بد دعا دی ہے, کہیں وہ بد دعا لگ نہ جائے. اس نے قافلے والوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہنے لگا, قافلے والوں, قافلے میں جو میرا مقام ہے تم اچھی طرح جانتے ہو. میں تمہارا بڑا ہوں, میں تمہارا سردار ہوں, اور جو میرا حق تمہارے ذمے ہے تم وہ بھی اچھی طرح جانتے ہو. میں جو تمہیں کہوں تمہیں ماننا پڑے گا, قبول کرنا پڑے گا. ایک تو رات رہنے کے لیے اس گرجا گھر کے قریب چلے جاؤ, راہب کے گرجا گھر کے قریب پڑاؤ ڈالو. اور دوسرا
اونٹوں سے سامان اتارو اور اتار کر ایک دوسرے کے اوپر رکھو اور رکھ کر اوپر میرے بیٹے عتیبہ کا بستر لگاؤ تاکہ کوئی شیر درندہ حملہ نہ کر سکے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ راہب کے گرجا گھر کے پاس رات کو ٹھہرنے کی جگہ بنائی، سامان اتار کر ایک تھڑا بنایا، جگہ اونچی ہو گئی، اس پر عتیبہ کا بستر لگایا، پھر اس تھڑے کے ارد گرد اونٹ بٹھائے اور اونٹ بٹھا کر تمام قافلے کے لوگ اس عتیبہ کے ارد گرد انہوں نے اپنے بستر لگائے اور سو گئے۔ ابو لہب بھی باہر تھا اور قافلے کے لوگ بھی باہر تھے اور عتیبہ اندر تھا اور اونچی جگہ پر تھا۔ رات کو ایک شیر درندہ آیا، جب سب سو گئے تو ایک شیر اور درندہ آیا، اس نے آ کر سب کے منہ سونگھے، کسی کو کچھ نہیں کہا۔ جب سب کو سونگھ چکا کسی کو کچھ نہیں کہا اور پھر اچانک چھلانگ لگائی اور اس اونچی جگہ اور تھڑے پر جا پہنچا اور وہاں جا کر عتیبہ کا منہ سونگا اور سونگ کر اس کی گردن کو پکڑا اور گردن کو پکڑ کر دبوچا اور اس کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کیا۔ جب اس کو درندہ نوچ رہا تھا تو عتیبہ کی زبان سے جملہ نکلا جو ان قافلے والوں نے سنا، اس نے کہا الم اقل لکم ان محمدا اصدق الناس، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ پوری کائنات میں محمد سب سے سچے ہیں۔ ان کی بد دعا مجھے لگ گئی، وہ جو کہتے ہیں پورا ہوتا ہے، وہ جو فرما دیتے ہیں ہو جاتا ہے۔ بس اس کے بعد وہ مر گیا اور پتہ نہیں کہ یہ شیر درندہ کہاں چلا گیا، غائب ہو گیا۔ حضور کی بد دعا اس کو پہنچ گئی، تباہ اور برباد ہو گیا، گستاخی کا انجام اسے مل گیا۔ گستاخ نہ بننا۔ بعض لوگ مزاجن گستاخ اور بد تہذیب ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں۔ خام خواہ اللہ والوں کے پیچھے پڑ گئے، بے قصور لوگوں کے پیچھے پڑ گئے، عالم کے پیچھے پڑ گئے، تہمتیں لگا دی، بے گناہوں پر الزامات لگا دیے۔ وہ بد دعاؤں سے نہیں بچ سکتے، وہ تباہیوں سے نہیں بچ سکتے۔ آج کل تو ٹرینڈ بن گیا ہے، کسی عالم کی، کسی داڑھی والے کی، کسی دین والے کی کوئی کمزوری ہاتھ میں آئے، یہ بھی نہیں تحقیق کرنی کہ سچا ہے، بات سچی ہے جھوٹی ہے، اٹھا کر اس کو سوشل میڈیا پہ لگا دیتے، اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں۔ دوسروں کی خاطر اپنی دنیا آخرت برباد نہ کرو۔ پاکستان بن رہا تھا، پاکستان کے بارے میں اہل حق علماء کے دو جماعتیں ہو گئی، ایک کی رائے یہ تھی کہ تقسیم مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہے، ایک کی یہ تھی کہ تقسیم مسلمانوں کے لیے فائدہ مند نہیں، مسلمان اکٹھے رہیں اور جن صوبوں میں مسلم اکثریت ہے وہاں اسلامی نظام نافذ ہو۔ ہمارے شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی رائے یہ تھی کہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ الیکشن ہوئے، الیکشن میں مسلم لیگ جیت گئی۔ اب کے الیکشن دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے پتہ نہیں جیتی تھی یا جتوائی گئی تھی۔ تو کچھ لوگوں نے حضرت مدنی کی بہت توہین کی، غنڈے ٹائپ لوگ میرٹھ کے ریلوے اسٹیشن پر حضرت مدنی کی داڑھی پہ شراب پھینکی، کچھ غنڈوں نے۔ ایک نوجوان نے
دھوتی اتار کر ننگے ہو کر حضرت کے سامنے ڈانس کرنا شروع کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے، لوگ بتاتے ہیں، جس نے اس مرد قلندر کی توہین کی وہ ذلیل ہوا، خوار ہوا، گلیوں میں بھیک مانگی، فتنوں میں مبتلا ہوئے، اندھے ہو گئے، اور کئی کہتے پھرتے تھے کہ ہمیں حضرت مدنی کی بددعا لگ گئی، ہمیں حضرت مدنی کی بددعا لگ گئی۔ اپنی زبانیں روکو۔ سب سے زیادہ لوگوں کی زبانیں علماء پہ چلتی ہیں، اس زمانے میں نبیوں پہ چلتی تھی۔ یہ یہودی روش ہے۔ سیاسی اختلاف تمہارا حق ہے، کرو۔ ہم نے کب کہا ہے کہ تم ضرور مولویوں کی بات مانو، تمہاری مرضی، جس کو چاہو ووٹ دو، ہم نے کبھی دخل نہیں دیا، لیکن بد زبانی تو نہ کرو، بد اخلاقی تو نہ کرو، الزام تراشی تو نہ کرو، سیاسی مخالفت میں جھوٹ تو مت بولو، بہتان تو مت لگاؤ، اپنی آخرت برباد نہ کرو، دنیا برباد نہ کرو۔ نبی کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ کے گورنر تھے۔ ایک آدمی اللہ واسطے ان کا دشمن ہو گیا۔ بعض لوگوں کو اللہ واسطے کا ویر ہو جاتا ہے۔ اس نے حضرت عمر کو خط لکھا، امیر المؤمنین کو، 3 شکایتیں کی کہ یہ سعد لا یقسم بالسویہ، لا یقسم بالسویہ، یہ انصاف نہیں کرتے، یہ جہاد میں نہیں جاتے، یہ لوگوں کو حق نہیں دیتے۔ حضرت عمر کی عدالت تھی، شکایت پہنچی، فوراً کمیشن بنا کے تحقیقات کے لیے بھیج دیا۔ کوفہ میں کمیشن آ گیا، ایک ایک مسجد میں جا کے لوگوں سے پوچھا تمہارا گورنر کیسا ہے؟ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک مسجد میں گئے تو وہی بدبخت کھڑا ہو گیا، اس نے وہی 3 الزام دہرائے۔ حضرت سعد نے ہاتھ اٹھا لیے، یہ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، حضرت سعد نے فرمایا الہ العالمین، اگر یہ شخص جھوٹا ہے، اس کو اندھا کر دے، اس کو فقر میں مبتلا کر دے، اس کو فتنے میں مبتلا کر دے۔ 3 بددعائیں کی، یا اللہ اس کو اندھا کر دے، اس کو فقر میں مبتلا کر دے، اس کو فتنے میں مبتلا کر دے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اندھا ہو گیا، بڈھا ہو گیا، بھیک مانگتا تھا فقر کی وجہ سے، اتنا بڈھا تھا کہ اس کی یہ پلکیں آنکھوں کے اوپر گر گئیں۔ اس حالت میں وہ لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اور گلیوں میں پھرتا تھا اور کہتا تھا اصابتنی دعوت سعد، اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد کی بددعا کھا گئی، مجھے سعد کی بددعا کھا گئی۔ گستاخ نہ بنو، بد تہذیب نہ بنو۔ اور خاص طور پر میں نئی نسل سے کہتا ہوں، آج کے اس دور میں ایک مہم کے تحت میڈیا، سوشل میڈیا پہ بدنام کیا جاتا ہے۔ کوئی اعتبار نہیں کہ جو میڈیا میں سنو وہ سچ ہوگا۔ آپ نہیں دیکھتے کہ ایک عرصے تک کچھ لوگوں کو چور کہا جاتا ہے، پھر انہیں عدالتیں پاک صاف کر دیتی ہیں، پھر وہ ہمارے حاکم بنتے ہیں، اور پھر وہ مبغوض ہو جاتے ہیں، پھر دوسرے آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ کبھی کسی کو زمزم کے پانی سے دھو دیتے ہیں اور کبھی کسی کو چور بنا دیتے ہیں۔ آپ یہ تماشا نہیں دیکھ رہے؟ تو کسی کے کہنے کی وجہ سے اپنا ایمان تم برباد کرو گے۔ کوئی ہے چور تو وہ جانے، اس کا خدا جانے۔ اللہ کی عدالت ہے، ملک کی عدالتیں ہیں، ملک کی عدالتیں جانے۔ زمین پہ ملک کی عدالتیں ہیں، آسمان پہ اللہ کی عدالت ہے۔ تو ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، جعلی ویڈیو بناتے ہیں، ایڈیٹنگ کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، اور مولویوں کے خلاف کوئی بات ہاتھ آئے صحیح، بس نہیں دیکھنا سچی ہے جھوٹی ہے، اڑا کے رکھ دیا۔ طلاق بھی دی، گستاخی بھی کی، بددعا دی حضور نے،
तबाह हो गया। सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाहु अन्हा अपनी वालिदा के साथ 3 साल शेब अबी तालिब में भी गिरफ्तार रही। शेब अबी तालिब क्या है? शेब अरबी में घाटी को कहते हैं। मक्के वालों ने फैसला किया कि या तो हुजूर का खानदान आले हाशिम हुजूर को उनके हवाले करें और अल्लाह के नबी को कत्ल किया जाए, या फिर सारे मक्के वालों मिलकर एक मुआदा करो और वो मुआदा करके उस मुआदे को बैतुल्लाह के साथ लटका दो और वो बैकाट का मुआदा होगा। मक्के वालों ने फैसला किया। अबू तालिब से कहा अपने भतीजे को हमारे हवाले कर। उन्होंने कहा नहीं करता। आले हाशिम हमारे हवाले करो। इन्होंने कहा नहीं करते। ये इकट्ठे हुए, कट हुआ, मुआहदा लिखा गया। मंसूर नामी एक आदमी ये मुआहदा लिखने वाला था। उसने मुआहदे में ये लिखा कि आज के बाद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को न कोई रिश्ता देगा, न इनसे रिश्ता लेगा, न इनसे कोई चीज खरीदेगा, न इन्हें कोई चीज फरोख्त करेगा, बेचेगा। अल्लाह युनाक यनकिहुहुम वला युनाकिहुहुम वला युबायिउहुम वला यबताउ मिनहुम। अल्लाह के नबी को पता चला कि इसने हुजूर के खिलाफ बैकाट नामा लिखा है। मेरे नबी ने बद्दुआ दी, या अल्लाह ये जो लिखने वाला हाथ है इसको शल कर दे। बस वो उसने मुआहदा लिखा, इसके बाद कभी कुछ नहीं लिख सका। मैं सहाफियों से भी कहता हूं सच लिखा करो, किसी की इज्जत ना उछाला करो। अल्लाह के नबी के खिलाफ लिखने वाला मुआहदा, रिपोर्टरों से कहता हूं सच रिपोर्टिंग किया करो, झूठ मत, झूठी रिपोर्टें मत लिखा करो। एक ऊपर की अदालत भी है, उंगलियां इसकी लिखने वाली शाल हो गई। सीरत की किताबों में लिखा, इसके बाद कभी नहीं लिख सका। बैकाट नामा काबे के साथ लटका दिया गया। 3 साल तक नबी का खानदान इस मुहासरे में रहा, मुशक्कत में रहा। ना कोई आटा देता था, ना कोई खजूर देता था, ना कोई कपड़ा देता था, ना कोई शादी करने के लिए तैयार था, ना कोई रिश्ता लेने के लिए तैयार था, ना रिश्ता देने के लिए तैयार था। बाज लोग छुप छुप कर हुजूर के खानदान को गल्ला पहुंचाते। अबू जाल बैकाट करता, मुजाहमत करता। सहाबा कहते, हजरत साद फरमाते हैं हमारी हालत ये थी कि मुझे एक नरम चीज मिल गई, मैंने जल्दी से उसको उठाया, मुझे नहीं पता वो क्या है, उसको पकड़ा, उसको जलाया, धोया, हांडी में डाला और फिर हम खा गए, हमें नहीं पता वो क्या है। दरख्तों के पत्ते चबाए। अल्लाह के नबी के खानदान बच्चों को सुलाने के लिए चमड़ा पानी में भिगो लेते थे और उसके टुकड़े टुकड़े करते बच्चों के मुंह में देते थे ताकि रोते रोते सो जाएं। एक दिन की नहीं, हफ्ते की नहीं, महीने की नहीं, 3 साल की बात है। 3 साल भूख, फाका, इफलास, फकर, जेल, गिरफ्तारी, बाइकाट, सोशल बाइकाट। आज कौन दीन की खातिर इतनी कुर्बानी देगा? गज़ा के मुसलमानों, तुम्हारी निस्बत रसूलुल्लाह के साथ है, लेकिन ये हालात हमेशा नहीं रहते। सैयदा उम्मे कुलसूम भी शेब अबी तालिब में गिरफ्तार हैं। आपकी वालदा सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा वो भी गिरफ्तार हैं। बीमार हो गई बेचारी, बूढ़ी खातून थी, हुजूर से उम्र में 15 साल बड़ी थी। 49 साल उम्र हो गई जब ये बैकाट खत्म हुआ हुजूर का।
تو 64 سال عمر تھی سیدہ خدیجہ کی، 15 سال بڑی تھی۔ 61 سال کی خاتون، اس کو نہ غذا ملے، نہ خوراک ملے، نہ کھانے کو کچھ ملے تو اس کا کیا حال ہوگا اندازہ لگاؤ۔ سوشل بائیکاٹ، تفصیل نہیں کہ میں وہ سارے حالات بتاؤں، میری کتاب نقوش مصطفیٰ جلد اول میں وہ سارے حالات مذکور ہیں۔ 3 سال گزر گئے، اس کے بعد بائیکاٹ کا اللہ نے خاتمہ کروایا بڑے عجیب انداز کے ساتھ۔ مکہ میں کچھ لوگوں کو ہمدردی پیدا ہوئی، غیر مسلم ہونے کے باوجود ہمدردی پیدا ہوئی حضور کے خاندان سے، اور وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تم کھاؤ، آل ہاشم کیوں نہ کھائیں، تمہاری شادیاں ہو، آل ہاشم کی بچیوں کی کیوں نہ شادی ہو، کیا ابو جال جو پابندیاں لگانے والا ہے اس کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوگی، وہ نہیں کھائے گا اس کا خاندان؟ اتنے مظلوم بنو کہ دشمن کو بھی رحم آ جائے۔ ایک تحریک چلی، حکیم بن حیدام اس تحریک میں شریک ہوئے، یہ حضرت خدیجہ کے رشتہ دار تھے۔ ابو البختری اس تحریک میں شریک ہوئے، کچھ اور لوگ اس تحریک میں شریک ہوئے، اور یہ تحریک زور پکڑ گئی۔ بالآخر اکٹھ ہوا کہ اس بائیکاٹ کو ختم کیا جانا چاہیے۔ ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا جناب ابو طالب سے فرمایا کہ چچا ذرا مکے والوں سے کہہ دو 3 سال ہو گئے میرا داخلہ تو کعبے میں بند ہے، میں یہی بیٹھ کر تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم نے جو بائیکاٹ نامہ لکھا تھا اس کو دیمک چاٹ گئی ہے، اس میں سوائے اللہ کے نام کے کوئی حرف باقی نہیں رہا، جاؤ دیکھ لو، اگر بات سچی ہو تو کلمہ پڑھ لو، بائیکاٹ ختم کر دو، اور اگر جھوٹی ہو تو میرے چچا آپ ان سے کہہ دو میں اپنا بھتیجا تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ ادھر کٹ ہوا، ادھر جناب ابو طالب نے یہ پیشکش رکھ دی۔ مکہ کے لوگوں نے کہا بڑی معقول بات ہے، محمد عربی تو کعبے میں نہیں گئے، جا کے دیکھو تو صحیح۔ جا کے جب دیکھا کعبے کا در کھلا تو جو حضور نے فرمایا تھا وہ سچ تھا، سوائے اللہ کے نام کے باقی پورا معاہدہ دیمک کھا چکی تھی۔ اب معاہدہ ٹوٹا، ظلم کے ضابطے ٹوٹا کرتے ہیں، ظلم کے قانون ٹوٹا کرتے ہیں، وہ معاہدہ ٹوٹا۔ سیدہ خدیجہ نقاہت ضعف کی وجہ سے چل نہیں سکتی تھی، اپنی اسی لخت جگر نبی کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس بائیکاٹ کے مقام سے شعب ابی طالب سے باہر نکلی، اور کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، وفات پا گئی۔ سیدہ ام کلثوم زارو زار رو رہی تھی، اپنی امی کی وفات پر زارو زار رو رہی تھی۔ سیدہ فاطمہ اور سیدہ رقیہ دونوں رو رہی تھیں۔ سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم رو رہی تھیں۔ سیدہ زینب اور سیدہ رقیہ کی شادی ہو چکی تھی۔ حضرت رقیہ تو آپ کے علم میں حبشہ جا چکی تھی، میں پچھلے بیان میں بتا چکا ہوں، حضرت عثمان کے ساتھ وہ ہجرت کر کے حبشہ جا چکی تھیں۔ اللہ کے نبی پہ بڑا صدمہ آیا۔ اب گھر میں حضور ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نے سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرما لیا تاکہ بیٹیوں پہ بوجھ نہ آئے۔ حضور نے اپنی بیٹیوں کا خیال رکھا، اور پھر حضور نے ہجرت فرمائی، ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ نہ ابو بکر گھر والوں کو لے گئے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو لے گئے، لیکن مدینہ پہنچے تو آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ اور حضرت
زید رضی اللہ عنہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کو 3 اونٹنیاں دے کے بھیجا کہ جاؤ ہمارے آل بیت کو لے کے آؤ، اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن اریقط کو خط دے کے بھیجا اپنے بیٹے کے نام کہ تم سب لوگ مدینے آ جاؤ۔ حضور نے 500 درہم حضرت زید کو دیے کہ اور اونٹ بھی خرید لینا۔ چنانچہ مکہ کے قریب پہنچے، انہوں نے 2 اونٹ 3 اونٹ اور خرید لیے، اب 6 اونٹ ہو گئے۔ مکے آئے، حضرت ابو بکر کا خاندان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، حضور کی زوجہ سیدہ سودا بنت زمعہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خادمہ سیدہ ام ایمن، اور حضرت اسامہ جو حضرت زید کے بیٹے تھے اور زید حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، یہ پورا قافلہ اور ابو بکر صدیق کے آل خانہ مدینہ آئے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچ گئی۔ ادھر غزوہ بدر کے بعد حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا حضرت سیدہ رقیہ کا۔ تو حضرت عثمان بڑے مغموم رہتے تھے، بڑے دکھی رہتے تھے، بڑے پریشان رہتے تھے۔ ایک دن حضور نے دیکھا عثمان رو رہے ہیں، دکھی ہیں، غم زدہ ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے اکثر جنت البقیع میں اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی قبر پہ جایا کرتے تھے۔ حضور نے مغموم دیکھا، پوچھا عثمان کیوں مغموم ہو؟ فرمانے لگے آقا مجھ سے بڑا صدمہ اور کس پہ آیا ہوگا، نبی کی لخت جگر میری زوجہ چلی گئی، میری کمر ٹوٹ گئی، آپ میرے سسر تھے، میرا رشتہ آپ سے ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، میرا گھر اجڑ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا یہ غم دیکھا تو اسی وقت تسلی دی اور فرمایا عثمان هذا جبریل یامرنی عن اللہ عز وجل ان ازوجک اختها ام کلثوم على مثل صداقها وعلى مثل عشرتها۔ عثمان ابھی مجھے جبریل اللہ کا حکم لائے ہے، اللہ کہہ رہی ہیں مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں تمہاری زوجہ رقیہ کی بہن ام کلثوم کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں اتنی حق مہر کے ساتھ، اور تم ام کلثوم کے ساتھ بھی اسی طرح بہترین زندگی گزارو گے جیسے تم اس کی بہن حضرت رقیہ کے ساتھ بہترین زندگی گزارتے تھے۔ حضرت عثمان خوش ہو گئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے ربیع الاول سن 3 ہجری میں سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے فرما دیا۔ عثمان ذوالنورین بن گئے، یہ 2 نوروں والے بن گئے۔ ان کے نکاح میں پیغمبر کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آئیں، یہ دوہرے داماد رسول ہے، دوہرے داماد رسول۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا، اولاد کوئی نہیں ہوئی۔ 3 ہجری ربیع الاول میں نکاح ہوا، 2 مہینے کے بعد جمادی اولی میں رخصتی ہوئی، اولاد ان سے کوئی نہیں ہوئی۔ باقی بیٹیوں سے اولاد ہوئی لیکن نسل چلی نہیں، اللہ کی مرضی۔ حضرت زینب کا بچہ ہوا، فوت ہو گیا۔ حضرت رقیہ ان کا بچہ تھا، فوت ہو گیا۔ حضرت زینب کی بچی امامہ تھی جن کا نکاح حضرت علی سے ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد ان سے بھی اولاد نہیں چلی۔ اللہ کے نبی کی نسل 4تھی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نسل سے چلی، جن کا ذکر مبارک انشاءاللہ آئندہ جمعہ کی نشست میں کریں گے۔ سیدہ ام کلثوم پیغمبر کی 3ری صاحبزادی 3 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آ گئیں، اور حضرت عثمان نے انہیں بڑا خوش و خرم رکھا۔
حضرت عثمان مالدار آدمی تھے، ریشمی دھاری دار سوٹ پہنتی تھی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ 9 ہجری میں، یعنی 6 سال بعد سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا شعبان سن 9 ہجری میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب اور لیلہ بنت قانف ثقیفہ سے فرمایا غسل دو، بیری کے پتوں والے پانی میں غسل دو، پانی میں بیری کے پتے ڈالو، ابالو، اس پانی سے غسل دو، طاق بار غسل دو، 3 بار 5 بار، چاہو تو اس سے زیادہ بار، لیکن طاق بار غسل دو. یہ فرماتی ہیں ہم نے غسل دیا، حضور کے حکم پر بالوں کی 3 لٹیں بنائیں اور پیچھے کر دیں. حضور نے فرمایا جب غسل دے چکو تو مجھے اطلاع دینا. اطلاع دی. اللہ کے نبی پردے کے پیچھے تشریف فرما تھے، آپ نے اپنی چادر مبارک دی، فرمایا یہ چادر پہنا دو. 5 کپڑوں میں کفن دیا گیا. سنت بھی یہی ہے کہ عورت کا کفن 5 کپڑے ہوں. 5 کپڑوں میں کفن دیا گیا. تم تو میت پہ من وزن لاد دیتے ہو نا، خاص طور پر یہ جو سرائکی لوگ ہیں، یہ سادہ چھاڑا، یہ فلانے دا چھاڑا، یہ فلانے دا چھاڑا، یہ رسمیں پتہ نہیں تم نے کہاں سے نکال لی. موت فوت میں میت کے اوپر وزن لاتے ہو. ان رسموں کو چھوڑو. میرے نبی کی لخت جگر کا کفن 5 کپڑے تھے. ایک قمیص تھی انسلی، ادار تھا، لفافہ تھا، ایک ٹکڑا تھا، اوپر ایک اور چادر تھی. اسی پہ اکتفا کرو. جو پیغمبر نے کفن دیا ہے. خدمت کے اور طریقے بہت ہیں. یہ 100 سالہ پرانا ہندوؤں والا رواج چھاڑے دیے جا رہے ہیں، دوپٹے دیے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں اس خطے میں کوئی خاتون مرد فوت ہو جائے تو پوری برادری دوپٹے کپڑے لا کر وہ جنازے کے اوپر رکھ دیتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. یہ مسئلے مولوی آپ کو نہیں بتائیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. کسی کی توجہ ہی نہیں ان چیزوں کی طرف. کچھ لوگ چارپائی کے نیچے گندم لا کے رکھ دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ صحیح بیڑی باڑا، نعوذ باللہ من ذالک. بیڑی بھاڑے کا معنی ہوتا ہے کرایہ. وہ پہلے زمانے میں کشتیوں پہ لوگ سفر کرتے تھے تو پیسے نہیں ہوتے تھے، گندم کرایہ میں دیتے تھے. گویا کہ یہ فرشتوں کو کرایہ دیا جا رہا ہے، وہ اس کی روح لے کر آسانی کے ساتھ جائیں. یہ جاہلانہ باتیں. یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے. مرنا بھی سیکھو، جینا بھی سیکھو شریعت سے. مرو تو شریعت کے مطابق، جیو تو شریعت کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق، حضور کے اسوے کے مطابق. دفن کیا گیا انہیں. حضور کی آنکھیں چھم چھم آنسو جاری تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. حضرت عثمان کو مغموم دیکھا. ایک روایت میں فرمایا عثمان کیوں پریشان ہوتے ہو؟ لوگوں عثمان کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا نکاح کرو. اگر میری اور بیٹی ہوتی، حضرت فاطمہ کی تو شادی ہو چکی تھی نا حضرت علی سے، میری اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان کو دیتا. ایک روایت میں آتا ہے اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی میں یکے بعد دیگرے عثمان کو دیتا. ایک روایت میں آتا ہے اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دے دیتا. تو سیدہ ام کلثوم پیغمبر کی تیسری لخت جگر ہے، تیسری صاحبزادی ہے. اللہ ہماری بیٹیوں کو نبی کی بیٹیوں کی سیرت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قد عظمت فللأمجاد بانيها
ومن يسعى إلى العليا بما فيه